جاتا ہوں، بار بار فرماتے ہیں نہیں میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے، یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں، قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں، عرض کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے، حضور نہیں جانے دیں گے، حضور آپ کرم فرمائیں، نظر ثانی فرما دیں۔ بڑی دیر رونے التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے، شفقت آتی، غصہ مبارک ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے اور فرماتے ہیں طاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط، مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط، تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے، وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ۔ میرے میزبان تم بن جاؤ، پھر رکتا ہوں یہاں، میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں، بڑی سعادت ہے پر میں اس قابل کا، میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں، حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں گا، مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے، تم مجھ سے وعدہ کر لو، مجھے وعدہ کر لو میری میزبانی کا، تو تنہا تم وعدہ کر لو پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں، اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے، اس 7 دنوں سے مراد کتنی مدت؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں۔ میں نے کہا حضور مجھے منظور پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تم عہد کر لو بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا؟ فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔
ہی فیصلہ کر سکتے کہ جو شخص اس طرح وعدہ کر چکا ہو اسے سفر تنہائی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ کیسے پھر سکتا ہے؟ میرا تو ایمان جاتا ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے دین کے ساتھ، یہ کیا سب اس امر کی طرف اشارہ نہیں تھا؟ جی اس امر کی طرف یہ اہل پاکستان سب کچھ آقا نے فرمایا، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ دوستو مبارک ہو آپ کو کہ ان سب کے کیے کرتے کے بعد اب میزبانی حضور نے اپنی آپ کو سپرد کی، اس منہاج القرآن کو سپرد کی ہے میزبانی، اور وعدہ لیا ہے، آپ کی طرف سے وعدہ لیا ہے اس میزبانی کا۔ کیا مراد ہے اس میزبانی سے؟ کیا اسلام کا نفاذ مراد نہیں ہے؟ کیا اس سے مراد اسلام کا نفاذ نہیں ہے؟ اسلامی انقلاب نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ کچھ؟ اس لیے دوستو اگر ہم اپنا تن من دھن اسلامی انقلاب کے لیے نہیں لٹاتے تو ہمارا ایمان جاتا ہے، ہمیں سب کچھ لٹا دینا ہے۔ میں تو آقا سے وعدہ کر چکا ہوں، آپ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ 7 دن کا ارشاد جس کا مفہوم واضح طور پہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مراد کتنی مدت ہے، مگر یہ قیام مشروط ہے، یہ قیام مشروط فرمایا ہے 7 دنوں سے، چاہیں تو بڑھا دیں چاہیں گھٹا دیں، پھر کیا معلوم میزبانی بھی پسند آئے یا نہ آئے۔ اور ڈر لگتا ہے کہ بڑا اونچا مہمان ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ مشروط وعدہ ہے، اس لیے ہم طویل وقت کے انتظار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کرم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اس کرم سے ہاتھ دھو بیٹھے، پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اسلامی انقلاب لانے کے لیے، باطل طاغوتی اور مفاد پرست منافق قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہو جانے کے لیے، سیاسی انقلاب کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اب میں